السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج 100 ڈیز 100 ریمیڈیز کا 5th ڈے ہے، جس میں ہم ارنیکا مونٹانا کے بارے میں بات کریں گے۔ انتہائی مفید ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جس کا ہر گھر میں موجود ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ان گھروں میں جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کو چوٹ لگتی ہے تو سب سے پہلے جو میڈیسن ذہن میں آتی ہے وہ ارنیکا مونٹانا ہی ہے۔ اس میڈیسن کا مین تھیم یہ ہے کہ کسی بھی چوٹ کے بعد، حادثے کے بعد، صدمے کے بعد، ٹکر لگنے کے بعد، سرجری کے بعد یا پھر اوور ایگزرشن کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بعد یہ میڈیسن دی جاتی ہے۔ اس کا مریض شدید تکلیف کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اور وہ چھوا جانا بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی اسے چھوئے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر کوئی اسے چھوئے گا یا اسے ٹکرائے گا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، اس کا جسم اور زیادہ درد کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی اسپیسیفک سمٹم کی بات کرتے ہیں تو کسی حادثے کی وجہ سے، گرنے سے، ٹکر سے یا پھر سرجری کے بعد جسم میں درد ہو تو یہ میڈیسن مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مریض کو بستر سخت لگتا ہے اور وہ مسلسل جگہ بدلتا رہتا ہے تاکہ کوئی نرم جگہ ملے جس سے اس کی تکلیف کم ہو جائے، اس کے باڈی میں درد نہ ہو۔ چھونے سے نفرت کرتا ہے اور اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ سر پر چوٹ لگنے کے بعد چکر آتے ہیں، بے ہوشی ہو جاتی ہے یا پھر جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنا جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے مارا ہے۔ زیادہ محنت کرنے، وزن اٹھانے یا ورزش کے بعد جسم میں درد ہو تو یہ میڈیسن مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس میں چوٹ پائی جاتی ہے، لیکن یہ بظاہر چوٹ نہیں ہوتی، اندرونی چوٹ ہوتی ہے، جسم پر نیل ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر موڈیلٹیز کی بات کی جائے تو اس کی علامات چھونے سے، حرکت کرنے سے، چلنے پھرنے سے، وزن اٹھانے سے یا زیادہ محنت کرنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چوٹ لگنے کے بعد یا زخم کے بعد اس کی علامات بڑھتی ہیں۔ سرد اور نم جگہوں پر اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں، جبکہ آرام کرنے سے، لیٹے رہنے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے، اور نرم بستر پہ اس کی علامات میں کمی آتی ہے، اور سر کو ہلکا سا اٹھانے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس میڈیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔